السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک اسٹڈی کا لیسن آج ہم چند ایک نیو ٹاپکس پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو پرانی کتاب میں موجود نہ تھے لیکن اس کتاب میں ان چیزوں کو جگہ دی گئی ہے۔ تو ان میں سے سب سے پہلا ٹاپک ہم پڑھیں گے تقسیم بنگال، ٹھیک ہے۔ تقسیم بنگال کے متعلق ہم پڑھیں گے کہ بنگال جو تھا نا، یہ برطانوی حکومت جو تھی ہندوستان پر، جب ہندوستان پر برطانوی حکومت تھی تب بنگال جو تھا اس وقت بر صغیر کا سب سے بڑا ایک صوبہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہندوؤں کی مکمل طور پر سیاسی جو تھی نا وہ اثر و رسوخ تھا۔ ہندو جو تھے نا اس صوبہ میں مکمل طور پر سیاسی لحاظ سے اور اقتصادی لحاظ سے وہ چھائے ہوئے تھے۔ اور دوسری یہ تھی کہ تقسیم کی وجہ کیا بنی کہ وہاں پر جو وائسرائے تھے لارڈ کرزن، انہوں نے حکومت برطانیہ سے اس کی جو ہے وہ التجا کی تھی کہ اتنا بڑا صوبہ ہے اور اتنے بڑے صوبے کو چلانا ایک گورنر جو ہے اس کا کام نہیں ہے، اس کے بس سے باہر ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس بنگال کے صوبے کی تقسیم کر دی جائے، ٹھیک ہے۔ وجہ یہ بیان کی گئی تھی، ایک تو وہاں جو تھا وہ بنگال کا صوبہ کافی زیادہ بڑا تھا اور اس بڑے صوبے پر ہندوؤں کی سیاسی اور اقتصادی طور پر پوری اجارہ داری قائم تھی، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو گورنر تھا وہ اکیلا اتنے بڑے صوبے کا انتظام وغیرہ جو تھا وہ سنبھال نہیں سکتا تھا، اہتمام وغیرہ نہیں کر سکتا تھا۔ تو اس وجہ سے جو اس وقت وائسرائے ہند تھا لارڈ کرزن، اس نے حکومت برطانیہ سے التجا کی کہ یہاں پر بنگال کو تقسیم کر دیا جائے۔ تو کیا ہوا کہ بنگال کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک مغربی بنگال بن گیا اور ایک مشرقی بنگال بن گیا۔ آگے میں نے دوسرا پوائنٹ لکھا ہوا ہے تقسیم پر مسلمانوں اور ہندوؤں کا رد عمل۔ جب تقسیم بنگال ہوئی تھی تو تقسیم بنگال پر مسلمانوں کا یہ رد عمل آیا کہ ایک تو مغربی بنگال بن گیا اور ایک مشرقی بنگال بن گیا۔ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی کافی زیادہ اکثریت تھی اور مسلمان اس چیز سے خوش تھے کہ ہمیں علیحدہ جو ہے مشرقی بنگال کا صوبہ مل گیا ہے اور یہاں پر ہماری اکثریت ہے، اس بات سے مسلمان بڑے خوش تھے۔ جبکہ ہندو جو تھے وہ اجتماعی طور پر پورے بنگال پر اکثریت میں تھے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی لحاظ سے یہ تقسیم ہو جانی چاہیے۔ ان کو پتہ تھا کہ بنگال پر ہماری جو سیاسی اور اقتصادی طور پر اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے، جس طرح ہم اس بنگال صوبے کو لوٹ رہے ہیں، اگر یہ تقسیم ہو گئی تو ہماری یہ اجارہ داری، ہماری لوٹ مار ختم ہو جائے گی۔ تو ہندو جو تھے وہ اس تقسیم سے کلی طور پر خوش نہیں تھے۔ تو ہندوؤں نے پھر کیا کیا، ایسے اقدامات کیے، ہندوؤں نے ایسی چالیں چلیں اور سازشیں کی جو تقسیم کے منسوخی کی وجہ بن گئی، جس کی وجہ سے اس تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا اور پھر اسی صوبہ بنگال کو ایک ہی شکل دے دی گئی۔ اس میں یہ تھا کہ ہندوؤں نے کیا کیا کہ حکومت برطانیہ سے، انگریزوں سے جو ہے وہ ان کے ساتھ تعاون کرنا ختم کر دیا، ان کے ساتھ جو ہے ان کے خلاف عدم تعاون کی تحریک چلا دی۔ جو انگریزوں کا مال بن کے آتا تھا ان کو وہ خرید و فروخت کے لیے نہیں تھے لاتے، خرید فروخت نہیں تھے کرتے، اس کا مکمل انہوں نے بائیکاٹ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے ہندوؤں نے ایسا کیا کہ جو بھی جو ہے حکومت برطانیہ کی طرف سے احکامات آتے تھے اس کی کلی طور پر وہ مخالفت کر دیتے تھے، اور حتیٰ کہ ہندوؤں نے انگریزوں کے خلاف اس طرح کی تحریکوں کو اجاگر کیا، ٹیکس دینے سے انکار کر دیا۔ تو جب ایسے حالات دیکھے تو حکومت برطانیہ نے جو ہے وہ ان ہندوؤں کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے، ایٹ لیسٹ 1911 میں، ٹھیک ہے، 1911 میں اس تقسیم کو منسوخ کر دیا گیا ہندوؤں کی ان تمام سازشوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ دوسرا میں نے لکھا ہوا ہے شملہ وفد۔ اچھا، شملہ وفد کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک وفد تھا مسلمانوں کا جو شملہ میں جا کر لارڈ منٹو سے ملا تھا، ٹھیک ہے۔ مسلمانوں نے جب تقسیم بنگال کی منسوخی دیکھی نا تو مسلمانوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ اب جو ہمارے حقوق ہیں وہ سیو نہیں رہ سکیں گے، اب ہمارے جو ہے وہ حقوق جو ہیں ان کو تحفظ حاصل نہیں ہے۔ تو مسلمانوں نے
اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے، حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ایک وفد قائم کیا، جو وفد جو ہے شملہ میں جا کر لارڈ منٹو سے ملا، اور لارڈ منٹو سے انہوں نے جا کر وہاں پر ملاقات کی، اور مسلمانوں نے کیا مطالبہ کیا؟ مسلمانوں نے وہاں پر جا کر جداگانہ انتخابات کا مطالبہ کر دیا، اور کیونکہ جداگانہ انتخابات ہی ایک ایسی راہ تھی جو مسلمانوں کو ایک علیحدہ قوم بننے کے لیے، ایک علیحدہ قوم کا روپ دھارنے کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ اور جداگانہ انتخابات کا مطالبہ جب کیا مسلمانوں نے، تو لارڈ منٹو نے اس کے متعلق جو ہے مسلمانوں کو جو ہے وہ مثبت جواب دیا کہ آپ کے لیے ہم جداگانہ انتخابات کا جو عمل ہے، جو آپ چاہتے ہیں، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ تو جب مسلمانوں کے لیے علیحدہ انتخابات، جداگانہ انتخابات کا مطالبہ منظور ہو گیا، تو اس وقت مسلمانوں کو ایک جماعت کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے مسلم لیگ جو ہے وہ نہیں بنی تھی، مسلمانوں کو اس وقت جو ہے مسلم لیگ کی اشد ضرورت جو ہے وہ محسوس ہوئی تھی۔ تو مسلمانوں نے پھر شملہ وفد کے بعد مسلم لیگ کو قائم کیا تھا۔ ٹھیک ہے، مسلم لیگ کو کب قائم کیا گیا تھا، اور جہاں مسلم لیگ کے اہم محرکات کیا تھے اور اس کے مقاصد کیا تھے، وہ ہم پڑھیں گے ابھی کہ مسلم لیگ کا قیام ہوا۔ مسلم لیگ کا قیام، اس کے اہم محرکات کیا تھے؟ محرکات کہتے ہیں کون سی وجوہات تھیں، کن وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے مسلم لیگ کو قائم کیا تھا؟ سب سے پہلا ہے تقسیم بنگال پر ہندوؤں کا رد عمل۔ تقسیم بنگال پر جو ہندوؤں نے رد عمل کیا تھا، اختیار کیا تھا اپنی سیاسی اجارہ داری قائم کرنے کے لیے، اپنی سیاسی اجارہ داری واپس حاصل کرنے کے لیے، حکومت کے خلاف جو ان کا طرز عمل رہا تھا، وہ طرز عمل دیکھ کر مسلمانوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ اگر یہی چیز قائم رہی تو مسلمانوں کے حقوق جو ہیں وہ سیو نہیں رہ سکیں گے، اس لیے مسلمانوں کو نہ ہی حقوق حاصل ہو سکیں گے جو ابھی حکومت برطانیہ میں ان کو وہ کچھ حقوق حاصل ہیں، تو ہندوؤں کی سیاسی اجارہ داری کی وجہ سے مسلمانوں کو حقوق حاصل نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے مسلم لیگ کے قیام کا سوچا تھا۔ ایک یہ سب سے بڑی وجہ تھی۔ دوسرا ہے انگریزوں کا رویہ۔ انگریزوں کا رویہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، 1857 کی جنگ کے بعد جو تھا وہ مسلسل مسلمانوں کے خلاف ہی رہا تھا۔ مسلمانوں کو اکثر و بیشتر جو ہے اس معاملے میں کافی زیادہ دشواری کا سامنا رہا۔ انگریزوں کا رویہ جو تھا مسلمانوں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ جماعت جو ہے وہ قائم کرنے کا سوچا تھا، جو سیاسی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کر سکے۔ مسلم لیگ کے قیام کو مسلمانوں نے پھر عملی جامہ پہنایا۔ تیسری وجہ تھی کہ مسلمانوں کے احساس محرومی۔ جب تقسیم بنگال ہوئی یا اور بھی جیسے انگریزوں کا رویہ تھا، تو یہ دونوں چیزیں دیکھ کر مسلمانوں کے اندر احساس محرومی پیدا ہو گیا۔ احساس ایسے ہونے لگا جیسے ہمارے حقوق دب جائیں گے، ہمیں جو ہے وہ سیاسی مرتبہ حاصل نہیں ہوگا جو عام طور پر دوسری جو قوموں کو ہے، ہندوؤں کو ہے یا انگریزوں کو ہے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ احساس محرومی پیدا ہو چکا تھا۔ اس احساس محرومی کو ختم کرنے کے لیے مسلم لیگ کو قائم کیا گیا۔ نمبر 4 ہے سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ ظاہر بات ہے جب انگریزوں اور ہندوؤں کی ملی بھگت سے ہندوستان پر اجارہ داری قائم تھی، دونوں مل کر جو ہے ہندوستان کو لوٹ رہے تھے، وہاں پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھے، تو مسلمانوں کو سیاسی طور پر بھی وہاں نظر انداز کیا جاتا تھا۔ سیاست کے لحاظ سے بھی مسلمانوں کی رائے کو جو ہے وہ تحفظ نہیں دیا جاتا تھا، مسلمانوں کی رائے کو استعمال نہیں کیا جاتا تھا، ان کو اہمیت نہیں دی جاتی تھی۔ تو جس کی وجہ سے مسلمانوں نے سوچا کہ اگر ہم سیاسی طور پر مضبوط ہونا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم علیحدہ جماعت مسلم لیگ کو قائم کریں۔ یہ چند ایک اہم محرکات تھے، اور پھر ان کا اثر کیا ہوا؟ ان اہم محرکات کا جو اثر ہے وہ میں نے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیا کہ کن وجوہات، کون سے وجوہات تھی، محرکات تھے، اور ان کا اثر کیا تھا۔ آگے ہے مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد۔ مسلم لیگ کو قائم کرنے کا مقصد کیا تھے؟ یہ 3 مقاصد ہیں۔ ان میں سب سے پہلے ہے مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا۔ جب حکومت کا بدترین رویہ دیکھتے مسلمان، تو وہ مسلمان جو تھے وہ دلی طور پر ٹوٹ جاتے تھے، اور مسلمانوں کے نفرت جو تھی وہ جو ہے انگریزوں کے خلاف دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔
تو اس لیے مسلم لیگ کو قائم کرنے کا مقصد ایک یہ تھا کہ حکومت کے لیے مسلمانوں کے اندر وفاداری کے جذبات کو پیدا کیا جائے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کو جو بھی شکوک و شبہات ہیں، جو بھی ان کے دلوں میں وہم و گمان ہیں، ان سب کو ختم کر کے حکومت کے سامنے پیش کیا جائے۔ نمبر 2 تھا مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا۔ مسلم لیگ کا مقصد یہ تھا قیام کرنے کا کہ مسلمانوں کو سیاسی حقوق کی حفاظت کی جائے گی، اور ان حقوق کو حکومت کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کے یہ حقوق ہیں، اور مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ ان کو یہ حقوق حاصل کیے ہونے چاہیے، مسلمانوں کو یہ حقوق ملنے چاہیے۔ اس لیے مسلم لیگ کے قیام کو عمل میں لایا گیا۔ تیسرا یہ تھا کہ نقصان پہنچائے بغیر، یہ تو 2 مقاصد بیان کیے گئے ہیں نا، ان مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی ان پر بغیر عمل کیے، یعنی اگر ہم ان پر عمل نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے پھر تیسرا جو مسلم لیگ کا قیام کا مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے ان 2 مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر ان پر عمل کر کے ہی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا، ہندو تھے، انگریز تھے، یا عیسائی تھے، یا دیگر جتنے بھی اقوام سکھ وغیرہ تھے یا وہاں پر آباد تھے، ان تمام قوموں سے تعلقات کو بہتر بنانا، یہی مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد میں شامل تھا۔ ٹھیک ہے، تقسیم بنگال، شملہ وفد اور مسلم لیگ کا قیام، یہ 3 چھوٹے چھوٹے ٹاپک ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح سے ازبر یاد کر لینے ہیں۔ کوشچن میں آپ کو بتا دوں جو یہاں پر بن رہے ہیں، پہلے آپ نے کوشچن لکھنا ہے کہ تقسیم بنگال کی وجہ کیا تھی۔ ٹھیک ہے، بنگال کی تقسیم کی وجہ کیا تھی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے کوشچن لکھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد یہ آپ جو ہے نا شروع سے مارک کریں گے، جہاں تک لکھا ہوگا نا ایک تقسیم مغربی بنگال بن گیا اور ایک مشرقی بنگال بن گیا، وہاں تک آپ اس کوشچن کو مارک کریں گے۔ دوسرا ہے تقسیم پر مسلمانوں اور ہندوؤں کا رد عمل کیا تھا، اور پھر آپ وہیں سے شروع کریں گے کہ مسلمانوں کی اس سے خوشی ہوئی، اور لاسٹ تک جو ہے آپ اس کوشچن کو لے کے جائیں گے کہ بنگال کی تقسیم پر مسلمانوں اور ہندوؤں کا رد عمل کیا تھا۔ جہاں پر یہ پوائنٹ ختم ہوگا وہاں تک آپ نے اس کوشچن کو مارک کر لینا ہے۔ اس کے بعد ہے شملہ وفد والا جب ٹاپک آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کوشچن لکھیں گے کہ شملہ وفد کون سے مطالبات لے کر جو ہے لارڈ منٹو کی خدمت میں پیش ہوا۔ شملہ وفد کون سا مطالبہ لے کر لارڈ منٹو کے پاس پہنچا۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کوشچن لکھ لیں گے یہاں پہ۔ اور تیسرا مسلم لیگ کے قیام میں جب آئیں گے تو وہاں پر ایک تو آپ کوشچن لکھ لیں گے مسلم لیگ کا قیام کب ہوا تھا، دوسرا آپ لکھیں گے مسلم لیگ کے قیام کے اہم محرکات کیا تھے، اور تیسرا آپ کوشچن یہاں پہ لکھ لیں گے مسلم لیگ کے مقاصد کیا تھے۔ ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 اور 6 یہ شارٹ کوشچن آپ اس میں مارک کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں تینوں ٹاپک تقسیم بنگال، شملہ وفد، مسلم لیگ کا قیام، یہ تینوں ٹاپک آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔